الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال تعالى: محمد رسول الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا. وقال عليه الصلاة والسلام: كنت نبيا وآدم بين الماء والطين. وقال عليه الصلاة والسلام: كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد. وقال عليه الصلاة والسلام: من سن سنتي، في رواية من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في آخر كلامنا. اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين. جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کھیلا. جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کھیلا. شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کیلا. جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کھیلا. شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کیلا. کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سوار لیں. کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سوار لیں. بو بکر سے کچھ آئینے عشق و وفا کھیلا. دنیا تنگ ہو گئی ہے مسلمان پہ. دنیا اب تنگ ہو گئی ہے مسلمان پہ. فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کے لا. فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کے لا. محروم کر دیا ہمیں جن سے نگاہ نے. محروم کر دیا جن سے ہمیں نگاہ نے. عثمان سے وہ زاویے شرم و حیا کھیلا. باطل سے دب رہی ہے آج بھی امت رسول کی. باطل سے دب رہی ہے آج بھی امت رسول کی. منظر ذرا حسین سے کچھ کربلا کھیلا. باطل سے دب رہی ہے آج بھی امت رسول کی. منظر ذرا حسین سے کچھ کربلا کھیلا. کرنا ہے اپنے آپ کو آراستہ اگر
کرنا ہے اپنے آپ کو آراستہ، اگر کردار اپنے سامنے سب اولیاء کے لا۔ محترم معزز بزرگوں، دوستوں، نوجوان بھائیوں، عزیز ساتھیوں، کائنات میں سب سے اشرف ساری مخلوقات میں اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی مخلوقات پیدا فرمائے ہیں ان سب میں سب سے اشرف مخلوق انسان، اور انسان میں سب سے اعلیٰ اور افضل اگر جماعت ہے حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی جماعت، اور حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام میں سے بھی سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے لائق، سب سے برتر، سب سے امجد، سب سے اکرم، سب سے اعظم، شفیع مکرم، تاجدار مدینہ، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم ہستی، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے انسان بلکہ انسانیت کے سردار ہونے کا تاج جن کے سر پر اللہ تعالیٰ نے رکھا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، انا سید ولد آدم ولا فخر، میں ساری انسانیت کا سردار ہوں، اس پر مجھے کچھ فخر نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اول بھی ہیں آخر بھی ہیں۔ علماء فرماتے ہیں ایک عجیب حکمت ہے، ہم جانتے ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہیں 99، هو الاول الآخر الظاہر الباطن، اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی 99 نام ہیں، اور کئی سارے اللہ تعالیٰ کی صفتیں ایسی ہیں جن میں اللہ کے نبی علیہ السلام بھی شریک ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفتیں کئی طرح کے ہیں، بعض صفتیں وہ ہیں جو انسان کو اعمال پر کھڑا کرتے ہیں، جو انسان کو ترغیب کا کام دیتی ہیں، بعض صفتیں اللہ تعالیٰ کی ایسی ہیں جو انسان کو ترہیب کا کام دیتی ہیں، انسان کو اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب اور غصے سے ڈراتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے خوفناک عذابات سے اسے ڈر دلاتی ہیں، اسے اللہ تعالیٰ کی بغاوت سے قدم روکنے پر مجبور کرتی ہیں۔ بعض صفات وہ ہیں اللہ تعالیٰ کے جو اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق میں اس کو عام کر دیا ہے، نرمی ہے، شفقت ہے، رحم دلی ہے، ہمدردی ہے، یہ سارے اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ تخلقوا باخلاق اللہ، بہت سارے صفات ایسے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو سارے نبیوں میں عام کیا، اور بعض صفات ایسے ہیں جو صرف اور صرف میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں منتقل کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ اول ہیں، اللہ سے پہلے کوئی نہیں، هو الاول بلا بدایہ، هو الآخر بلا نہایہ، اللہ تعالیٰ اول ہیں، ایسے پہلے ہیں، اس سے پہلے کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ آخر، اس کے بعد کوئی نہیں۔ اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء، اللہم انت الآخر فلیس بعدک شیء، اے اللہ آپ ہی اول ہیں، آپ سے پہلے کچھ نہیں ہے، آپ ہی آخر ہیں، آپ کے بعد بھی کچھ نہیں ہے۔ یہ صفت بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں اللہ نے منتقل فرمائی، اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام خود ارشاد فرماتے ہیں، کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، میں نبی اس وقت سے ہوں جبکہ ابھی آدم بھی پیدا نہیں ہوئے تھے، ابھی آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کے روح اور بدن اور جسم کے درمیان رکھا تھا۔ اسی لیے بعض روایتوں میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں
اول ما خلق اللہ نور نبی کا یا جابر، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے کون سی پیدا فرمائی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جابر سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے جو پیدا فرمائی وہ تیرے نبی کا نور ہے، تیرے نبی کا نور نبوت ہے۔ اس کی دلیل اور بہت ساری روایتوں میں، بہت سارے کتابوں میں ملتی ہے۔ بارہ ہم نے سنا حضرت آدم علیہ السلام اماں ہوا دونوں جنت میں رہا کرتے تھے، شیطان نے حضرت ہوا کی تشکیل کی، انہیں پھسلایا بہکایا۔ حضرت ہوا نے حضرت آدم کی تشکیل کی، انہیں بتایا کہ یہ درخت، اس درخت کے پھل کھانے سے ہم ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ جیسے ہی دونوں نے درخت کا پھل کھا لیا، فَتَفِقَا يَخْصِفَانِ مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، جنت کا لباس ان کے بدن سے اتر گیا، دونوں جلد از جلد جنت کے پتوں سے اپنی شرمگاہ، اپنے جسم کو چھپانے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیج دیا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تم اس درخت کے بھی قریب بھی نہ جانا، ورنہ تم اپنے آپ پر ظلم کرنے والے ہو جاؤ گے، تم ظالم بن جاؤ گے اپنے نفس کے مقابلے میں، اپنے نفس پر۔ جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آ گئے، حضرات علماء نے لکھا ہے حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی دعا میں اگر کسی کا وسیلہ دیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام کا وسیلہ دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا کہ عرش اعظم پر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ہاتھ اٹھائے باری تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا اے باری تعالیٰ میں اس عظیم ہستی کے واسطے سے اپنی غلطی کی معافی مانگتا ہوں جس کا نام تیرے نام سے جڑا ہوا ہے۔ اسی لیے آپ علیہ السلام کو بھی کہا گیا اول۔ حضور علیہ السلام کی نبوت یہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے سے بھی ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں ایک موقع پر اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی تعریف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا کہ آپ علیہ السلام یہ خاتم النبیین ہیں۔ خاتم حضرات علماء نے، مفسرین نے، محققین نے، محدثین نے، اہل عرب نے، اہل لغت نے، سارے علماء نے اس کے دو معنی بیان کیے۔ ایک ہے خاتم، مہر کو کہتے ہیں، یعنی ایک ایسی مہر جو کسی بھی چیز پر تصدیق کے لیے لگائی جاتی ہے، مسجد کی سیل، مدرسے کی سیل، حکومت کی سیل، حکومت کی مہر، جب وہ لگتی ہے تو معلوم ہوتا ہے یہ چیز معتبر ہے، یہ چیز صحیح ہے، اس میں فیک کچھ نہیں ہے، یہ چیز اوپر سے آئی ہے، اس چیز کو صحیح طور پر جاری کیا گیا ہے، اس میں جھوٹ کا احتمال نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نبیوں کی نبوت پر اس طرح آپ کی مہر لگا کرتی تھی۔ آپ علیہ السلام سارے انبیاء کی نبوت اور ان کی رسالتوں کے مصدق ہیں۔ آپ کی تصدیق سے انبیاء کی نبوتیں، آپ کی تصدیق انبیاء کی نبوتوں پر ہوئی ہے۔ اور ایک معنی ہے خاتم النبیین، اللہ کے نبی علیہ السلام نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں۔ جو ہم اور آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام آخری نبی ہیں، نبیوں کے اس دروازے کو، نبوت کے دروازے کو آپ پر بند کر دیا گیا۔ اس طور پر آپ علیہ السلام کو آخر کہا جاتا ہے۔ نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے، نبیوں کی تصدیق کرنے والے، خاتم النبیین، یہ بھی اول ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی اول ہے، اللہ تعالیٰ اول ہے، اللہ تعالیٰ آخر ہے، اللہ تعالیٰ ہادی ہے، ہدایت دیتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بھی ہادی ہیں۔ ہدایت کے دو معنی علماء نے بیان فرمائے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ آدمی کو
اس سیدھے کام پر کھڑا کر دینا یہ تو صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنے چچا ابو طالب، اپنے دادا عبد المطلب کو بار بار ان کے پاس جایا کرتے تھے، ایمان اور توحید کے پیغام کو لے جا کر انہیں سمجھایا کرتے تھے، انہیں مسلمان بنانے کی فکر اور کوشش کیا کرتے تھے۔ باری تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، اے نبی جی آپ کا کام بات کو پہنچانا ہے اور ہدایت دینا یہ ہمارا کام ہے۔ ہدایت کا ایک معنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے کہ آدمی کو کسی سیدھے کام پر، درست کام پر، صحیح راستے پر جمع دینا، اسے کہتے ہیں عربی میں ایصال الی المطلوب۔ اور ایک ہدایت کا معنی، ہادی کا معنی اراءۃ طریق، آدمی کو کسی سیدھے راستے کی طرف رہبری کرنا، وہ بھی ہادی ہے۔ آدمی کی انگلی پکڑ کر چلانا، غلط کو غلط بتانا، صحیح کو صحیح بتانا، یہ بھی ہادی ہے۔ آپ علیہ السلام بھی ہادی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفت، اللہ تعالیٰ کا نام رحمان ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو کہا گیا رحمت للعالمین۔ اللہ تعالیٰ ظاہر ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام بھی ظاہر ہیں، دین کو پھیلانے والے۔ اللہ تعالیٰ باطن ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام بھی باطن، آپ کی صفت بھی، آپ کو بھی باطن کہا جاتا ہے۔ اس حیثیت سے اللہ کے نبی علیہ السلام کو بہت سارے چھپے، بہت سارے مخفی شدہ، بہت سارے پوشیدہ امور کا علم اللہ کے نبی کو دیا گیا۔ بزرگان محترم، بات یہ ہو رہی تھی، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام میں باری تعالیٰ نے بہت سارے اپنے صفات کو منتقل کیا ہے۔ اب بات سمجھنے کی ہے، اصل بات اب آگے آ رہی ہے۔ 12 ربیع الاول کیا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے، حیثیت ہے شریعت میں؟ کیا صحیح معنوں میں 12 ربیع الاول میلاد النبی ہے؟ اب اس کو سمجھیں۔ بات یہ لڑائی جھگڑے کی، اختلاف کی بات نہیں ہے، بات صحیح اور غلط کی ہے، اور اتنی صحیح اور غلط کہ ابھی کچھ دن پہلے ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، کہنے لگے، اپنے خیالات کو ظاہر کرنے لگے کہ آپ لوگ کیوں میلاد النبی نہیں مناتے؟ کیا آپ میں عشق نبی نہیں ہے؟ کیا آپ ذکر رسول کو باعث خیر و سعادت نہیں سمجھتے؟ کیا میلاد النبی کوئی چیز نہیں ہے؟ اس طرح میلاد النبی نہ منانے والوں کو برا بھلا کہہ رہے تھے، برا بھلا ان کو سمجھ رہے تھے۔ بات یہاں پر آ کر خراب ہوتی ہے کہ آدمی جو بھی اپنا موقف، جو بھی اپنا اس کا نظریہ، جو بھی اس کے افکار ہیں، اپنے حد تک ہوں، ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ کام نہ کرنے والوں کو برا سمجھتا ہے تو بات کھول کر سامنے رکھ دینی چاہیے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، حق کو سامنے آنا چاہیے۔ قُولُوا قَوْلَ الْحَقِّ وَإِنْ كَانَ مُرًّا، اللہ کے نبی نے فرمایا حق بات کو کہنی چاہیے، اور حق بات عموماً کڑوی ہی لگتی ہے۔ بزرگان محترم، میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث پیش کی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو نبوت تو حضرت آدم سے پہلے ملی ہے۔ اب 12 ربیع الاول کو میلاد النبی، میلاد پیدا ہونا، نبی، ایک نبی کی پیدائش، نبی کی پیدائش، نبوت والی عظیم شخصیت کی پیدائش تو حضرت آدم سے پہلے ہو گئی۔ اب اس دن، کون سے دن، کون سی تاریخ؟ نہ اس وقت کوئی مورخ تھا، نہ کوئی انسان تھا، نہ تاریخ بیان کرنے والا تھا، تو میلاد النبی کی تاریخ تو 12 ربیع الاول غلط ہے۔ اس حیثیت سے اللہ کے نبی نے فرمایا اول ما خلق اللہ نور نبیک، سب سے پہلی چیز پیدا ہوئی تیرے نبی کا نور، تیرے نبی کو نور نبوت سے سرفراز کیا گیا،
سب سے اول، بعد میں حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر تیار کیا گیا، بعد میں ان کے خمیر میں ان کے اس جسم میں روح پھونکی گئی، پھر بعد میں ان سے، ان کے پسلی سے ان کی ذریت کو، ان کی نسل کو نکالا گیا، بتایا گیا۔ اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے 12 ربیع الاول اس کی کوئی حیثیت اور حقیقت نہیں ہے۔ اب ایک صاحب نے ایک عالم دین سے، ایک مولانا سے یہ سوال کیا کہ اگر ہم 12 ربیع الاول کے دن عید منا لیتے ہیں، عید میلاد النبی کے نام سے یا جشن میلاد النبی کے نام سے، کیا غلط ہے؟ ارے کوئی غلط تو نہیں ہے، اللہ کے نبی کی پیدائش پر خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے، کیا غلط ہے؟ بزرگان محترم، یہاں پر سوچنے کی اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کی جو تاریخ پیدائش عموماً مشہور ہے، معروف ہے، اسی طرح اکثر محدثین، مفسرین، علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ آج کی تاریخ 8 ربیع الاول یہ حضور علیہ السلام کی پیدائش ہے، پیدائش کی تاریخ 8 ربیع الاول کو ہے۔ حضور علیہ السلام کی پیدائش کی تاریخ میں اختلاف ہے علماء میں، صحابہ میں۔ آپ علیہ السلام صبح صادق کے وقت، طلوع فجر کے وقت آپ کی پیدائش کا وقت ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، سب یہی کہتے ہیں، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، محدثین، مفسرین، علماء، مصنفین، سب یہی کہتے ہیں آپ علیہ السلام کی پیدائش کا وقت صبح صادق اور دن پیر کا دن، یہ بھی سب مانتے ہیں۔ اب جب تاریخ میں اختلاف ہو گیا، بعض کہتے ہیں 8 ربیع الاول، بعض کہتے ہیں 9 ربیع الاول کل کی تاریخ، اور اکثر کہتے ہیں 12 ربیع الاول۔ لیکن یہ ایک بات جو اکثر علماء کے درمیان اتفاق ہے، یہ تاریخ پر 12 ربیع الاول کو حضور کی پیدائش ہوئی ہے یا نہیں، اس میں تو اختلاف ہے، اس میں تو سب اپنی اپنی تحقیق پیش کرتے ہیں۔ لیکن 12 ربیع الاول کو حضور علیہ السلام کی وفات ہوئی، اس پر تو اکثروں کا اتفاق ہے۔ آپ علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما گئے، وہ تاریخ 12 ربیع الاول کی ہے۔ اب اس دن عاشق نبی، محب نبی، اللہ کے نبی علیہ السلام کے عشق سے سرشار جلسے جلوس نکالے جا رہے ہیں۔ بزرگان محترم، سوچنے کی بات ہے، غور و فکر کی بات ہے، اپنے سینے، اپنے دل پر خود ہاتھ رکھ کر استفتی قلبک، اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا یہ بات درست ہو سکتی ہے؟ اس لیے کہ آپ علیہ السلام کی وفات امت کے لیے اس سے بڑا صدمہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے علماء نے فرمایا، جب آدمی کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی صدمہ ہوتا ہے، کوئی آفت آتی ہے، تو وہ حضور علیہ السلام کے وفات کو یاد کر لے، اس سے بڑا صدمہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ جب چھوٹی مصیبت کے وقت بڑی مصیبت کو یاد کرتا ہے آدمی، اس کے دل کو اللہ تعالیٰ تسلی دیتے ہیں، اسے اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے۔ اتنی بڑی مصیبت جب آپ علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما گئے، ایک صحابی رسول اپنے باغ میں، اپنے کھیت میں کھیتی کر رہے ہیں، انہیں خبر پہنچی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما جا چکے۔ آپ علیہ السلام اب ہمارے درمیان نہیں رہے، ہاتھ اٹھائے باری تعالیٰ سے عرض کرنے لگے، اے باری تعالیٰ، تو نے مجھے بہت سارے نعمتوں سے سرفراز فرمایا، میں تیری ناشکری نہیں کرتا، لیکن میں مدینہ جایا کرتا تھا اور اس آنکھ سے رسول اللہ کی زیارت کیا کرتا تھا۔ آپ علیہ السلام کی زیارت کا دیدار اس آنکھوں کو ہوتا تھا۔ جب آپ دنیا میں نہ رہے تو میرے آنکھ کا وجود بھی کوئی معنی نہیں رکھتا، تو میرے اس آنکھ کو نکال لے، اس آنکھ کی بینائی کو ختم کر دے۔ یہ تو ایک جاندار، ایک معقول
ایک عقل مند مخلوق کا حال نہیں ہے، بے زبان جانور۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جس پر سواری کیا کرتے تھے، یعفور حیوان جانور، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کے بعد جا کر کنویں میں کود کر اپنی جان دے دیتا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت ہے، اللہ کے نبی کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر امیر المؤمنین بنے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان ابن عفان داماد رسول رضی اللہ عنہ کے سامنے سے گزرے، سلام کیا، سلام کا جواب نہیں دیا۔ حضرت عمر غصے میں آ گئے، تیش میں آ گئے کہ سلام کرنا سنت، سلام کا جواب دینا واجب۔ میں نے سلام کیا، عثمان نے جواب نہیں دیا۔ مقدمہ گیا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس، کہا کہ میں نے سلام کیا، عثمان نے مجھے کچھ جواب نہیں دیا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے تو کسی نے سلام نہیں کیا، اور حضرت عمر کا گزر تو میرے سامنے سے ہوا ہی نہیں، میں جانتا بھی نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پورا قصہ سنایا، یاد دلایا، تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے تو احساس بھی نہیں ہے، مجھے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کا صدمہ کھائے جا رہا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب تک دنیا میں تھے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ساری اولاد سوائے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ساری اولاد دنیا سے پردہ فرما چکی۔ آپ کی حیات طیبہ ہی میں آپ کی 4 بیٹیاں، 3 بیٹے، ام کلثوم، رقیہ، زینب اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہن، آپ کے 3 بیٹے قاسم، عبداللہ اور عبداللہ ہی کو طیب طاہر بھی کہا جاتا ہے، ابراہیم، 3 بیٹے سوائے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے آپ کی حیات طیبہ میں سارے ہی رخصت فرما گئے۔ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا وصال ہوتا ہے، جنتی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں اپنے صدمے کو، کہ اس صدمے کو کس طرح وہ صدمہ انہیں پہنچا، کس طرح ان پر مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹا۔ آپ کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد صبت علی المصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالی۔ عربی میں کہتے ہیں صبہ، کسی چیز کو بہانا، جیسے آدمی اس طرح پانی ڈالتا ہے قطرہ قطرہ تو اس کو تو ٹپکانا کہتے ہیں۔ اگر ایک ہی وقت میں اس طرح پورا پانی انڈھیل دیتا ہے، اس طرح ایک ہی وقت میں پورا پانی ڈالتا ہے، اسے بہانا کہتے ہیں۔ جیسے قرآن نے کہا انا صببنا الماء صبا، باری تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہم نے آسمان سے پانی کو برسایا، بہایا۔ ام المؤمنین جنتی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں صبت علی المصائب، اس طرح مجھ پر مصیبتیں، اس طرح مجھ پر آفتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ اگر ان آفتوں کو دنوں پر ڈال دیا جاتا، وہ دن بھی ان آفتوں کو برداشت نہ کرتے، وہ دن رات میں تبدیل ہو جاتا۔ بزرگان محترم، یہ کیفیت حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کی حضرات صحابہ سے منقول ہے۔ انسان تو درکنار، بے زبان بھی اپنی جان دینے کو تیار ہیں۔ لو کان بعدی نبی لکان عمر، جن کے متعلق کہا اللہ کے نبی نے میرے بعد کوئی نبی ہوتا، نبی بن سکتا تو عمر۔ ایسی شخصیت حضور کی وفات طیبہ کو ماننے ہی کے لیے تیار نہیں ہیں، اپنی نیام سے تلوار سونت لیتے ہیں، کہتے ہیں جو کوئی بھی یہ کہے گا کہ محمد کا انتقال ہو گیا، اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ وہ چیز ماننے کے لیے دل قبول نہیں کر رہا ہے۔ اتنا بڑا صدمہ، اتنی بڑی تکلیف، اور وہ صدمے اور تکلیف کا دن اکثر علماء محدثین بیان کرتے ہیں 12 ربیع الاول، اور امت محمدیہ اس دن خوشی سے جلسے جلوس، عید کا دن، خوشی کا دن، عید کہتے ہیں عربی میں خوشی۔ ارے یہ کیسی بے غیرتی ہے،
یہ تو بے شرمی کی بات ہے، بے مروتی کی بات ہے۔ جس دن آقا دنیا سے پردہ فرما گئے اس دن ایک امتی ڈھول باجے بجا رہا ہے، اس دن ناچ کود کر رہا ہے، اور بہانہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے۔ اس سے بڑی بے شرمی، اس سے بڑی بے مروتی تو ہو ہی نہیں سکتی، اس کی مثال نہیں ملے گی۔ علماء فرماتے ہیں ساری کائنات میں از اول تا آخر، شروع سے آخر تک کوئی بھی عظیم ہستی ایسی نہیں ہے جس کی یوم ولادت بھی ایک تاریخ ہو، یوم وفات بھی ایک ہی تاریخ ہو، یا جس کی تاریخ کا مہینہ بھی ایک ہو، وفات کی بھی ایک ہی تاریخ ہو۔ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیسا اکثر محدثین علماء کہتے ہیں آپ 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے تو وفات بھی آپ کی 12 ربیع الاول ہی کو منقول ہے۔ علماء فرماتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب حکمت رکھی ہے۔ عجیب حکمت یہ ہے کہ آدمی کہیں یہ خوشی میں غلو نہ کر دے کہ اس تاریخ کو رسول اللہ کی پیدائش ہوئی ہے تو خوشی میں لگ کر آپ کی وفات کو نہ بھول جائے، اس لیے اسی دن آپ کی وفات ہوئی، اور کہیں آپ کی وفات کی تاریخ کو یاد کرتے ہوئے ماتم نہ کرے، اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کی تاریخ بھی وہی۔ جب آدمی خوشی کی انتہا میں حد سے آگے گزرنے لگے تو اللہ کے نبی کی وفات اسے سنبھالے، کنٹرول کرے کہ یہ صرف خوشی کا موقع نہیں ہے، یہ تو غم کا بھی موقع ہے۔ اور ایسا نہ ہو کہ غم میں جس طرح لوگ کرتے ہیں لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، جس طرح ایک جماعت حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی وفات کے دن 10 محرم کو ماتم مناتے ہیں، اس طرح ماتم بھی نہ منائے، اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ کو درمیان میں رکھ دیا۔ خیر الامور اوسطها، بہترین کام، بہترین راستہ درمیان والا راستہ ہے۔ خوشی میں بھی حد سے غلو مت کرو، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات میں بھی زیادہ افسوس اور ماتم مت کرو۔ خوشی میں غلو کرو گے تو یہودی خوش ہوں گے، یہودی کہیں گے یہ دیکھو حضور کی وفات کے دن یہ لوگ خوشی منا رہے ہیں۔ ماتم میں غلو کرو گے، رونا دھونا کرو گے، اپنے آپ کو مارنا پیٹنا کرو گے، نصارہ خوش ہوں گے، عیسائی خوش ہوں گے، کہیں گے ہم تو کرسمس میں خوشی مناتے ہیں عیسیٰ کی پیدائش پر، یہ تو پیدائش کے دن ماتم منا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا خالفوا فیہ الیہود والنصارى، اس میں دونوں کی مخالفت یہی ہے کہ خاموش رہے، نہ زیادہ خوشی منائی جائے نہ زیادہ غم منایا جائے۔ پھر آخر کیا کیا جائے؟ آخر 12 ربیع الاول کے دن کیا کیا جائے؟ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں 12 ربیع الاول ہے، عید کا دن ہے، 12 ربیع الاول ہم مانتے ہیں، 12 ربیع الاول ہے، 12 ربیع الاول کو ماننا غلط نہیں ہے، 12 ربیع الاول کو منانا غلط ہے، اسے عید کے طور پر منانا غلط ہے۔ العید عیدان، عید تو ہمارے دو ہی ہیں۔ اور ایک عجیب حکمت میں آپ حضرات کو بتا دوں، اسلام میں جو 2 عید ہیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ، ان دونوں عیدوں کا تعلق کسی نہ کسی عبادت سے ہے۔ عید ایسی نہیں ہے کہ آدمی کو آزاد چھوڑ دیا گیا، فریڈم، جو چاہے کرو، دف بھی بجا لو، گانے بھی بجا لو، نمازوں کے اوقات کو چھوڑتے ہوئے جلسے جلوس میں شریک ہو، پھر کیا عشق نبی کا دعویٰ؟ جلسے جلوس میں شریک ہیں، عید میلاد النبی کے، چہرے پر داڑھی نہیں، حلیہ سنت کا نہیں، پھر عشق نبی کا دعویٰ۔ ان المحب لمن يحب مطیع، یہ تو اس کے سراسر غلط ہے۔ سارے عیدوں کا تعلق کسی نہ کسی عبادت سے ہے۔ رمضان کی عید الفطر جو آتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہے کہ تم نے مہینہ بھر روزہ رکھا، تم نے مشقتیں برداشت کی، حلال چیز حلال ہونے کے باوجود، سامنے ہونے کے باوجود، ہاتھ آنے کے باوجود، نظر آنے کے باوجود اپنے آپ پر تم نے کنٹرول کیا، اپنی خواہشات کو دبایا اور شہوات کو اپنے کنٹرول میں رکھا، اس لیے یہ آج میری میزبانی کا دن ہے۔ باری تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں عبادت رمضان کی عبادت سے جڑی ہوئی، بقرعید کی، عید الاضحیٰ حج سے جڑی ہوئی،
اگر یہ میلاد النبی 12 ربیع الاول عید ہے، کون سی عبادت سے جڑی ہوئی ہے؟ ارے آج کے دن 12 ربیع الاول کے دن کون سی عبادت ہے، کون سی خاص عبادت ہے؟ جس طرح عیدین کے موقع پر نمازیں پڑھی جاتی ہے، بقرعید میں قربانی والی عبادت بھی کی جاتی ہے، 12 ربیع الاول میں کیا عبادت؟ یہی جلسے جلوس والی عبادت، مرد اور عورتوں کا اختلاط، بے شرمی کا مظاہرہ، الٹا سیرت النبی کو داغدار سیرت النبی کے ساتھ یہ امانت نہیں، خیانت ہے، سراسر خیانت۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کو غیروں کے سامنے کس طرح پیش کیا جا رہا ہے؟ ڈھول تاشوں کے ساتھ۔ آپ نے فرمایا میں دنیا میں اس لیے آیا ہوں تاکہ گانے بجانے ڈھول کو ختم کروں۔ بعثت معلما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں اس لیے آیا ہوں تاکہ اخلاق کے وہ سارے اس کے زاویوں کو کھول کھول کر بیان کروں۔ جلسے جلوس، میلاد النبی کا جشن جا رہا ہے، راستے بلاک، بیماروں کو تکلیف، کتنی ساری خرابیاں ہیں، کتنے ساری اخلاقی بگاڑ پائے جا رہے ہیں۔ تو یہ سنت نبی کہاں ہیں؟ یہ عشق نبی کہاں ہیں؟ یہ تو اس کے ساتھ سراسر خیانت ہے، بددیانتی ہے۔ بزرگان محترم، اسی لیے میں نے کہا یہ کوئی لڑائی جھگڑے کا مسئلہ نہیں ہے کہ کوئی کہتا ہے عید میلاد النبی منانا چاہیے، کوئی کہتا ہے نہیں منانا چاہیے۔ ہم خود اپنے آپ پر، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں، اللہ نے ہمیں اتنی عقل سلیم دی ہے، اللہ نے ہمیں اتنی قوت دی ہے، اللہ نے ہمیں اتنی صلاحیت دی ہے، اتنی استعداد ضرور دی ہے۔ ہم سوچیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تاریخ پیدائش بھی وہی ہے، وفات بھی وہی ہے، تو خوشی منائیں یا غم منائیں؟ اس لیے درمیان والا راستہ، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اس امت محمدیہ کو بھی میانہ روی اعتدال کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، تو اس کے لیے بہتر بھی خیر الامور اوسطها، بہتر کام بھی یہی ہے کہ وہ میانہ روی سے ہر چیز کو لے، میانہ روی سے ہر چیز کو اپنے سنجیدگی طور سے لے۔ اسی لیے علماء نے فرمایا ان دنوں میں کیا کرے؟ 12 ربیع الاول، 8 ربیع الاول، جو بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تاریخ میلاد ہے، پیدائش کی تاریخ ہے، جلسے جلوس، جشن، عید تو نہ ہو، کم از کم اتنا کریں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کو پڑھیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کو سنیں، غیروں تک آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کو پہنچائیں۔ یہ تو فریضہ ہے، بلغوا عنی ولو آیا فلیبلغ الشاہد منکم الغائب۔ یہ تو پوچھ ہوگی، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پوچھیں گے کل قیامت کے دن، حشر کے دن، کہ تم نے میری سنت کا مذاق اڑایا، تم نے میرے دین کا مذاق اڑایا۔ جو نبی شروع سے لے کر نبوت ملنے سے لے کر آپ کی وفات طیبہ، وفات مبارکہ تک، آپ کے اس سوانح میں آپ علیہ السلام کو 40 سال میں نبوت ملی، 63 سال کی عمر میں آپ کی وفات ہوئی، 13 سال زمانہ نبوت، 13 سال میں کم از کم 13 بار ربیع الاول آیا ہوگا۔ آپ نے کبھی صحابہ سے یہ نہیں کہا کہ آج میری پیدائش کا دن ہے، چلو اسے عید میلاد النبی مناؤ۔ اگر اللہ کے نبی نے نہیں کہا، اللہ کے نبی کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 2 مرتبہ آیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 12 مرتبہ آیا، حضرت عثمان ابن عفان کے زمانے میں 6 مرتبہ آیا، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 5 سے 6 بار آیا، حضرت حسین کے زمانے میں، حضرت حسن کے زمانے میں، حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں، عبداللہ ابن زبیر کے زمانے میں، اور اللہ کے نبی کے بعد تقریباً 1 صدی 100 سال کا عرصہ حضرت صحابہ کا گزرا ہے۔ اس تاریخ میں کسی صحابی سے عید میلاد النبی کا ثبوت نہیں ہے۔ اتنا ہی نہیں، جو عید میلاد النبی مناتے ہیں ان کے امام حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی حضرت اپنی کتاب فتاوی رضویہ میں لکھتے ہیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش کی تاریخ 8 ربیع الاول کو ہے اور آپ کی وفات کی تاریخ 12 ربیع الاول کو ہے۔ ارے عید میلاد النبی منانے والوں سے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے درخواست ہے، سوچیں جو امام آپ کے یہاں بڑے معتبر معتمد
ایک بڑے درجے کے امام اور عالم سمجھے جاتے ہیں، وہ خود اپنے فتاوے میں فتوے کی کتاب میں لکھتے ہیں 8 ربیع الاول کو آپ کی پیدائش ہے، 12 ربیع الاول کو آپ کی وفات ہے، آپ نے ان کی بات کو کیوں نہیں لیا؟ ہم امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد، کوئی حنفی، کوئی شافعی، کوئی مالکی، کوئی حنبلی، ہر مسئلے میں اپنے امام کا مقلد، اپنے امام کی بات کو مانتا ہے، نماز میں اپنے امام کے طریقے کو اختیار کرتا ہے، نماز پڑھنے کا طریقہ اس کے امام کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتا ہے۔ تو آپ کے بتائے ہوئے امام نے، آپ کے امام نے یہ تاریخ یہ بتائی ہے کہ 8 ربیع الاول ہے، تو آج کے دن عید میلاد النبی منانی چاہیے نا۔ بزرگان محترم، یہ ایک حقیقت ہے اور ایسی حقیقت ہے جو عموماً کڑوی لگتی ہے، اس لیے گزارش ہے ان تاریخوں میں ہم خود سمجھیں کہ کیا کام ہمیں کرنا چاہیے، کن کاموں سے اسلام کو بدنامی ملے گی، مسلمانوں کو بدنامی ملے گی، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش اگر منانی ہے تو آپ کی پیدائش کا مقصد کیا تھا، آپ کے دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا؟ نہ نبی سے انسیت، نہ نبی سے تعلق، نہ نبی سے محبت، نہ نبی کی سنت اس کی زندگی میں ہے۔ پھر 12 ربیع الاول آ گیا، اس سے بڑا عاشق نبی کوئی نہیں ہے، اور ہر اس آدمی کو برا بھلا کہا جاتا ہے جو جلسے جلوس میں شریک نہیں ہوتا، جو عید میلاد النبی نہیں مناتا، برا بھلا، غلط گالیاں، کفر کے الفاظ تک اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اگر صحیح طور پر منانا ضروری ہوتا تو حضرات صحابہ کو یہ سمجھ نہیں آئی، جنہوں نے قرآن اور حدیث کو اترتے ہوئے دیکھا ہے، جنہوں نے رسول اللہ کی صحبت پائی ہے۔ 100 سال میں سے کسی صحابی کو سمجھ میں نہیں آئی، 1400 سال 1200 سال 12 صدی کے بعد کسی کو سمجھ آ گئی کہ عید میلاد النبی منانا چاہیے۔ بزرگوں، دوستوں، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی دنیا میں آنے کا مقصد آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دین کو لانا اور دین کو سارے امتی، سارے عالم میں پھیلانا۔ آپ رحمت للعالمین ہیں، صرف یہ قوم کے مسلمان نہیں ہیں، صرف ایک امت کے ایک طبقے کے آپ اللہ کے نبی علیہ السلام نبی نہیں ہیں، بلکہ ساری انسانیت کے نبی ہیں، ساری انسانیت کے سردار ہیں۔ جب تک آپ تھے، آپ کے صحابہ تھے، آپ کے ماننے والے تھے، آپ کے پیروکار تھے، انہوں نے اس کام کو کیا، انہوں نے اس کو سمجھا، آپ کے مشن کو سمجھا ہے، مشن ولادت کو سمجھا ہے، جشن ولادت نہیں ہے۔ ولادت کا مشن کیا ہے؟ آپ علیہ السلام کس لیے آئے تھے؟ آپ کا طریقہ کیا تھا؟ کھانے میں، سونے میں، اوڑھنے میں، پہننے میں، معاملات میں، اخلاقیات میں، معاشرت میں، رات میں، دن میں، تنہائی میں، لوگوں کے سامنے آپ کا کیا طریقہ تھا؟ اس طریقے کو اپنائیں گے، یہ صحیح معنوں میں اس دن جو ہے میلاد النبی کا دن ہے، جب آدمی کے دن و رات کے 24 گھنٹوں میں، ہر منٹ میں، ہر سیکنڈ میں نبی کی سنت ملحوظ ہو۔ یہ خوشی کا موقع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور صحیح معنوں میں دین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ہر چھوٹی سے بڑی سنت کو اپنا کر اپنی دین اور دنیا دونوں کو سنوارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو احباب سنت نے پڑھے وہ پڑھ لیں، وما علینا الا البلاغ۔